میں آگرہ سے سکندرہ جا رہا تھا۔ میرے دوست ڈاکٹر وسیم اور پرانا ملازم کریم ہمراہ تھے۔ کریم سکندرہ کے قریب و جواہر رہنے والا تھا، یعنی کریم جو تھا وہ سکندرہ کے قریب ہی رہائش پذیر تھا۔ ہماری موٹر سکندرہ کے قریب ایک گورستان سے ہو کر گزر گئی۔ گورستان سڑک کی طرف تقریباً فرلانگ تک چلا گیا تھا۔ شکستہ قبروں کے دردناک منظر سے متاثر ہو کر میں دم بخود بیٹھا تھا۔ مجھے ایک دفعہ اسی گورستان یعنی قبرستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کریم نے یکایک میری طرف مخاطب ہو کر کہا۔ وسیم کسی گہری سوچ میں تھا، چوکنا ہو کر بولا، کیا کہا کریم؟ کریم کہنے لگا، میں یہاں قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہاں کسی زمانے میں شاہی گورستان تھا یعنی قبرستان تھا۔ اس کے اس سرے پر ایک باتونی فقیر رہتا تھا۔ گاؤں کے اکثر لڑکے اس سے کہانیاں سنتے۔ ایک دفعہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے بعد اس سے کہانیاں سننے چلا گیا۔ کہانیوں میں ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ میرے دوستوں نے صلاح کی کہ رات یہیں بسر کی جائے۔ سردی شدت سے پڑ رہی تھی۔ ہم لوگ تکیے کی نیچی چھت والی جھوپڑی میں لوبیوں میں دبکے ہوئے الاؤ کے قریب پڑے تھے۔ گوبر کے دھواں دھار ایندھن سے آنکھیں نہ کھلتی تھی۔ گورستان کی زہر آلود فضا کوٹھری کے اندر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ گوبر کے تلخ دھوئیں سے نتنوں میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں کمبل میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کو جب آنکھ کھلی تو ایک ایسی پرہول اور لرزہ خیز آواز سنائی دی کہ روح تک کانپ اٹھی۔ ایسی آواز جو اگر کوئی عام انسان سن لے تو اس کی جان اٹک کر رہ جائے۔ کوئی جان بلب مریض کرا رہا تھا یا کوئی جاندار دم توڑ رہا تھا۔ سکرات موت کی آخر گھڑی کھڑکھڑاہٹ بھی شاید اتنی خوفناک نہ ہوگی جتنی یہ آواز خوفناک آ رہی تھی۔ یہ آواز گورستان سے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو جگا دیا۔ میں نے کہا، اٹھو۔ سب کے سب اس لرزہ خیز آواز کو سن کر دہل گئے، ڈر گئے۔ سب کے دلوں میں درد اور ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ گوبر کا بدبودار ایندھن جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ الاؤ میں گرمی کی آخری رمق بھی منقود ہو گئی تھی۔ اس قبر نما تاریک کوٹھری کے متعفن درد دیوار سے سردی پھونٹ رہی تھی۔ ہمارے دل سینوں میں بے چینی سے دھڑکنے لگے۔ گورکن کونے میں گرم گدے کے بستر پر محو خواب موجود تھا، یعنی وہ تو اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے ہوش بھی نہیں تھا۔ ہم نے اسے بمشکل جگایا۔ وہ الاؤ روشن کر کے دیوار کی ٹیک لگا کر اطمینان سے حقے کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ خوفناک آواز برابر آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی طرف بالکل خیال نہ کرو، ایسی آوازیں گورستان سے آتی رہتی ہیں۔ یہ کسی گناہگار روح کو عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے وہ کرا رہا ہے اور اسی لیے تمہیں یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اس بات سے ہماری نیند ہی غائب ہو گئی، کیونکہ کسی پر ایسا خطرناک عذاب کہ مرنے کے بعد اس کی چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہے تو نیند تو ہماری آنکھوں سے کوسوں دور ہونا ہی تھی، کیونکہ نیند سکون سے آتی ہے، اور سکون جب کسی ایسے عذاب کی آواز کو سن کر ہی غائب ہو جائے تو کیا نیند آئے۔ ہم رات بھر الاؤ کے قریب سہمے ہوئے آگے تاپتے رہے۔ پوں پھٹنے پر آواز بند ہو گئی۔ اجالا ہوتے ہی ہم سب وہاں سے بھاگ آئے، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ہم نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا جو آج ہمیں گورستان میں محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ آواز اتنی زیادہ دردناک اور اتنی زیادہ تکلیف والی تھی کہ اسے سن کر اچھوں کے پسینے چھوٹ جائیں۔ وسیم نے ایک پرزور کہکہا لگایا۔ گورکن طبقہ بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کیسی رداتیں گھڑتا ہے، کیسی کہانیاں من گھڑت بنا کے بتا دیتا ہے۔ ایسے ویران مقامات پر رات کو اکثر بندر وغیرہ ہی پھرتے رہتے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، جن کی آواز سے یہ لوگ دوسرے کو ڈرا کر لطف اٹھاتے ہیں۔ کریم وحدانیت کا معتقد تھا۔ اس نے مختلف دلیلیں پیش کر کے وسیم کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رائے نہ بدلی۔ میں بھی کریم کا ہم خیال تھا، اس لیے میں نے اس کی تائید کی۔ آخرکار یہ طے پایا گیا کہ کل ہم لوگ بھی تجربے کے لیے اس پرانے
तकिए में रात में बसर करेंगे। दूसरे दिन शाम के करीब हम लोग गोरस्तान की तरफ रवाना हुए। गोरस्तान शहंशाह अकबर के मकबरे से मील भर के फासले पर मौजूद था और किसी ज़माने में इससे बिल्कुल मुल्हक होगा। तकिए का बूढ़ा दरवेश हनूज जिंदा था। उससे हमें उस गोरस्तान के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। उसने हमें कब्रिस्तान के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने उसे इनाम देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि आज की रात हमें अपनी कोठरी में जगह दे दे। हमें यहाँ पर रुकना है और हम तजुर्बा करना चाहते थे कि क्या वाकई वो बात सच थी जो हमने सुनी थी। हमने उसे इनाम देकर ये कहा कि हमें यहाँ रात गुजारने दे और खुद किसी दूसरी जगह रात बसर करे। साईं के जाने के बाद करीम ने कोठरी साफ की और एक तरह सफ पर हमारे बिस्तर लगा दिए। खिजा का नासाज मौसम था। हवा में बेकली और फिजा में एक दर्दंगेज थरथराहट थी। रात की सुनसान तारीकी में दरख्तों की बरहना शाखों से रह रहकर एक हुक सी उठती थी। दिए की रोशनी कोठरी की सियाह दीवारों में जज्ब होकर रह गई थी। हम चुपचाप दम साधे हुए बिस्तरों में पड़े रहे। आधी रात के करीब तमाम दुनिया बहरे जुल्मात में गरकाब हो रही थी कि यकायक एक महब आवाज़ ने हमें खौफजदा कर दिया। ऐसा मालूम होता था फरिश्ता अजल के फटकारने की आवाज़ है या दरोगाए जहन्नम के उन कोड़ों की जो किसी गुनहगार रूह पर बरसाए जा रहे हैं। करीम और मुझ पर खौफो हिरास तारी हो गया था, मगर वसीम पर बजाय खौफ के ताज्जुब का अंसर गालिब था। वह झट उठा और टॉर्च हाथ में लेकर बाहर निकल गया। हमने उसे बाहर जाते हुए देखा, मगर उसके पीछे जाने की जुर्रात हम में ना हो सकी। थोड़ी देर बाद वापस आया और कोने से कब्रें खोदने वाली कुदाल लेकर दोबारा बाहर जाने लगा। हमने बड़े इसरार से उसे रोका, लेकिन वह जिद्दी इंसान था। जिद्दी इंसान राज की तह तक पहुंचने पर तुला हुआ था। बेपरवाही से कहने लगा, मेरी फिक्र मत करो, मैं लाशों की सोहबत में बैठने का आदी हूँ। मैंने कुदाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताहम इस काम के लिए यह वक्त मौजू नहीं है, सुबह देखा जाएगा। मगर वह रोके ना रुका। आखिर करीम भी साथ चलने को तैयार हो गया। अब मेरे लिए भी तन्हा यहाँ रहना दुश्वार था। जबरनो करहन मैं उनके साथ हो लिया। हवा खौफनाक आवाज की सरसराहट के साथ नागवार गूंज पैदा कर रही थी। खुश्क पत्तों की चड़मड़ की सदा रूहों के चलने फिरने का गुमान होता था। एक टंड मंड दरख्त के सूखे तने की कोक में सोए हुए गंजे सर वाले गिद्ध रोशनी पड़ते ही लंबी लंबी गर्दनें बाहर निकालकर हमें देखने लगा। टॉर्च की झिलमिलाती जू में हमारे साए लांबे और डरावने हो रहे थे। सहमी हुई फिजा में कब्रें भी खौफ से सुकड़ती हुई मालूम होती थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।